اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ برادران اسلام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، بلا شک اور شبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی سب کے سب ایک اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص اور اسی ذات مبارکہ کے لیے ہی لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بلا غرض و غایت نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا مبارک سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ چنانچہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خاص طور سے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی
ایک مشہور آیت کریمہ پڑھی ہے اور صحیح بخاری سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوگا ماہ شعبان سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیائے انسانیت کے لیے اور بطور خاص اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی حیات مبارکہ کو بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دنیا کے تمام شعبے جات کے لیے، تمام میدانوں کے لیے، آپ کا مجال عمل کوئی بھی ہو، ہر میدان کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رہنمائی موجود ہے۔ ایک عام انسان بھی اگر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے، آپ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے زندگی بسر کرتا ہے، تو ایک باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے۔ وہ انسان ایک مہذب انسان بن سکتا ہے، ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ اور ہر شعبے جات میں دنیا کے کوئی ایسا گوشہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا مجال عمل نہیں ہو سکتا جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہ ہو، آپ کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ کامل ترین سیرت طیبہ ہے اور ساری دنیا انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ چاہے تعلیم و تعلم کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، قیادت کا میدان ہو، اخلاقیات کا میدان ہو، سلوکیات کا میدان ہو، معاملات کا میدان ہو، یہاں تک کہ میرے بھائیوں عبادت کا باب ہو، ہر باب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جب آپ کی عبادتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی خوب اہتمام کرتے تھے۔ جو نفلی عبادتیں ہیں، جو فرائض نہیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا بھی خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ایک انسان جب فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اگر نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سنت عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ انسان اللہ رب العالمین کا تقرب وہ حاصل کرتا ہے۔
انسان اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، اگر اللہ کا قریبی بننا چاہتے ہیں، تو فرائض کے ساتھ ساتھ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قریب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 6502 نمبر کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ قال، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، لیکن مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کرتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اندر مخاطب کر کے کہتا ہے کہ من عاد لی ولیا، جو میرے کسی دوست سے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، اس کے ساتھ لڑائی کرے گا، اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اس کے ساتھ عداوت کرے گا، فقد آذنت لہ بالحرب، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے لیے اعلان جنگ ہے، وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے جو میرے کسی دوست اور میرے کسی ولی کے ساتھ بغض اور عداوت کا معاملہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے اندر اپنے بندے کو ولی کہتا ہے کہ میرے جو ولی سے دشمنی کرے گا، میرا جو محبوب سے دشمنی کرے گا، اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی اللہ کا مطلب اللہ کا دوست، اور اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے اندر کہا کہ میرے دوست سے، میرے ولی سے جو دشمنی کرے گا، بغض رکھے گا، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ سے جو لڑے گا، اللہ کے مقابلہ کرے گا، میرے بھائیو، اسے کبھی فتح حاصل ہو سکتی ہے؟ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا کہ ولی تو کہا، لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ نہیں ہوتا جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ولی اللہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر مخاطب کر کے کہا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ کہا آگے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ میرا بندہ مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ وہ چیزیں ہیں، وہ اعمال ہیں جس کو میں نے میرے بندے کے اوپر میں نے فرض کیا ہے۔ یعنی ایک انسان جب فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے اور فرائض اور واجبات کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کے اوپر فرض کیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے۔ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ نماز چھوڑ کر کے، دیگر واجبات کو چھوڑ کر کے اللہ کا کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ آگے کیا کہا؟ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور مسلسل میرا بندہ لگاتار کیا کرتا ہے؟ نوافل کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی عظمت کی بات ہوگی میرے بھائیوں،
کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کا رب اس سے محبت کرنے لگے، اللہ کا وہ محبوب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت اور اس حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے جب فرائض کی پابندی کرتا ہے اور نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو سراپا اللہ تبارک و تعالی عبادتوں میں لگا دیتا ہے، نیکیوں میں لگا دیتا ہے، اس کے کان کو بھی نیکیوں میں لگا دیتا ہے، اس کی آنکھ کو بھی نیکیوں میں لگا دیتا ہے، اس کے پیر کو بھی، اس کے ہاتھ کو بھی، تمام اعضائے انسانی کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں اور کار خیر میں لگا دیتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کا آپ کان بن جائیں گے، اللہ جب آپ کا کان بن جائے گا تو یہ کان سوائے نیکیوں کے، سوائے اچھی باتوں کے اور کوئی دوسری بات سننا گوارا نہیں کرے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سوائے اچھی چیزوں کے اور کوئی چیز دوسری چیزیں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ اس طور پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام باڈی کو، تمام اعضائے انسانی کو نیکیوں میں، بھلائیوں میں اور اللہ کی عبادتوں میں لگا دیتا ہے۔ ایسا محبوب بندہ بننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین میری آنکھ بن جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لیتا ہے اور اسے نیکیوں میں لگا دیتا ہے۔ وہ انسان ہر نیکی کو پسند کرنے لگتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام سنتا ہے اس کے دل کے اندر حرص پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس عمل کو انجام دیں گے، اس کار خیر میں ہم حصہ لیں گے، اور برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کا مقصود ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ جب فرائض اور نوافل کے اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی محبوب بن جاتا ہے کسی کا تو اس کی ضروریات کا بھی خیال کرتا ہے، اس کو پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک عام انسان بھی اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو محبوب مانتا ہے تو اس کو پریشانی میں نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العالمین کیسے اپنے محبوب بندے کو پریشانی میں چھوڑے گا؟ چنانچہ آگے کہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی ضرورت میرے سامنے رکھتا ہے، صیغہ تاکید استعمال کیا گیا کہ لَأُعْطِيَنَّهُ، ہم اسے ضرور عطا کرتے ہیں، ہم اسے دیتے ہیں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر کسی برائی سے، کسی فتنے سے اگر میرے پناہ گاہ اگر تلاش کرتا ہے، میری پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اسے اپنے پناہ میں ڈال دیتا ہوں، میں اسے اپنی برائیوں سے حفاظت کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک انسان اگر فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ اگر نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، چاہے اس کے تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو یا دیگر اعمال صالحہ سے متعلق ہو، اگر نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ اور یہی نہیں میرے بھائیو، کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا بندے کا، جب ان کا حساب و کتاب ہوگا، اسی لیے نوافل کا اہتمام کیجئے، کتنا بڑا فائدہ ہوگا میرے بھائیو۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب انسان کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے فرائض کا حساب و کتاب ہوگا،
فرائض جوڑے جائیں گے، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر فرائض کم ہو گیا، اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کھاتے میں کہیں کوئی نفلی عبادت ہے، نفل اور سنت عبادتیں پائی جاتی ہے، اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سنتوں کو، ان نفلی عبادتوں کو فرائض کا درجہ دے کر کے آپ کے فرائض کو پورا کرے گا۔ تو سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ انتقص مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا، اگر فرائض میں سے کچھ کم ہو جائے، نقص ہو جائے، آپ کو 60 سال کی زندگی دی تھی، نماز اتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن کتنی نمازیں آپ نے چھوڑ دیا، کتنے فرائض روزے آپ نے چھوڑ دیا، کم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے کھاتے میں کچھ اگر نفل نماز ہو، نفل روزے ہو، نفل عبادت ہو، تو اس کو فرائض کا درجہ دے کر کے اس کو پورے کر دو۔ فَيُكَمَّلْ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، تو پھر فرائض کو مکمل کیا جائے گا نفلی عبادتوں کے ذریعے سے، نفلی روزوں کے ذریعے سے، نفلی نمازوں کے ذریعے سے اس کے فرائض کو پورے کر دیے جائیں گے۔ ثم يكون سائر عمله على ذلك، اور اسی نہج پر اور اسی طور پر اس کے تمام اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ کہتی ہے کہ آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی خوب قاعدے سے اہتمام کیا کرتے تھے، بڑے پابندی کرتے تھے۔ چنانچہ ابھی ماہ شعبان چل رہا ہے، اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ کی سیرت پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آتے ہی، ماہ شعبان کے آتے ہی آپ رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، آپ رمضان کی تیاری میں لگتے تھے، اور کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ صرف ایک روزہ رکھ لینے سے نہیں ہوگا کہ ہم 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کر لیں گے، قضائے عمری کر لیں گے، شب برات کا نام دے دیں گے، اور اس کے اگلے روز ایک روزہ رکھ لیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا اور رمضان میں بھی عبادتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیو، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے اگر کسی مہینے کے اندر آپ رکھتے تھے تو وہ ماہ شعبان کے اندر رکھتے تھے۔ اور آج مسلمانوں کو آپ دیکھیے کہ کس قدر جہالت کے شکار ہیں، گمراہی کے شکار ہیں، غفلت کے شکار ہیں۔ وہ صرف 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اس کے اگلے روز روزے رکھ لینے کو وہ کافی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل احادیث سے ثابت ہے اس مہینے کے تعلق سے، وہ صرف روزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور روزوں کا اہتمام بڑا محبوب اور پسندیدہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ چنانچہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، 2431 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مہینوں کے اندر روزے رکھنے کے اعتبار سے ماہ شعبان پسند تھا۔ ثم یصلہ برمضان، پھر ماہ شعبان کے روزے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزے جو کہ فرض ہیں اس کے روزے کو رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
यसूम शहरैन मुतताबिईन इल्ला शअबान व रमजान, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदर पे लगातार अगर किसी 2 महीने का रोजा रखते हुए अगर मैंने देखा है तो वो सिर्फ शाबान और रमजान का है। इसीलिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दूसरी रिवायत के अंदर बयान फरमाती है कि माह शाबान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोजा रखते थे कि हम लोगों को लगता था कि रोजा छोड़ेंगे ही नहीं, पूरे के पूरा रोजा रख लेंगे। और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात और ज़ुरूफ के हिसाब से नहीं रखते थे और छोड़ते थे, और हमें यूं मालूम होता था कि कोई रोजा ही नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई मखसूस रोजा नहीं रखते थे, कोई खास दिन का रोजा का एहतमाम नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप कसरत के साथ रोजा रखते थे। हालात और ज़ुरूफ अगर साथ देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर रोज़ा रखते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस महीने के अंदर नफली रोज़ों का अहतमाम किया करते थे। और मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत को अपनाते हुए हमें भी रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। और ये रोज़ा मेरे भाइयों इतना महबूब अमल है और इतना पसंदीदा अमल है और इसकी इतनी फजीलत है कि सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफा, कि अगर कोई इंसान, कोई शख्स अगर अल्लाह के लिए इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रजा के लिए अगर एक दिन भी अल्लाह का रोजा रखेगा, एक दिन के लिए अल्लाह के लिए रोजा रखेगा, तो बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफा, तो उस एक रोजे के बदले में उसके चेहरे को जहन्नम की दहकती हुई आग से 70 साल की मसाफत तक दूर कर देता। ये एक रोजे की फजीलत है। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर रोजे का मामूल बनाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ करके देखिए, कोई ऐसा महीना है, कोई ऐसा हफ्ता है जिसमें आप रोजे ना रखते हो, नफली रोजों का एहतमाम ना करते हो। क्यों ना करते? इसलिए कि मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन सारे आमाल के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर मुतय्यन है कि रोजों का बदला मुतय्यन नहीं है। रोजों का बदला मुतय्यन नहीं है। कल कयामत के दिन मेरे भाइयों रोजे का सबसे बड़ा बदला एक इंसान हासिल करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोज़ा रखते थे। हर हफ्ते सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, अय्याम बीज का रोज़ा रखा करते थे। आज हमें वो सीरत कहाँ चली जाती है? आज हमारी ज़िंदगी में वो सीरत क्यों नहीं है? और रोज़े में सिर्फ ये नहीं कि आखिरत की फजीलत है, दुनिया के अंदर भी एक इंसानी सेहत के लिए, हिफ्ज़ान सेहत के लिए भी रोज़ों का बहुत बड़ी अहमियत है, रोज़ों का बड़ा किरदार है। सेहतमंद रहने में एक इंसान अगर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखना चाहता है तो उसे बीच बीच में रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, हदीस के अंदर बयान फरमाया कि कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम, कि हर अमल इब्न आदम का हर अमल उसके लिए है, यानी उसका अजर सवाब मुतय्यन है, उसके मुताबिक उसको दिया जाएगा। इल्ला सौम, मगर रोजे मेरे भाइयों, फ़इन्न सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए बंदा रखता है और कल क़यामत के दिन मैं ही उसका बदला दूंगा। ये कितना बड़ा शरफ़ की बात होगी। कल क़यामत के दिन एक बंदा अपने रब से इनाम हासिल करेगा, रोज़े का इनाम हासिल करेगा। और उसी हदीस के आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वालिस्साइम फरहतान, कि एक रोजेदार को 2 खुशी हासिल होती है, 2 खुशियां मिल सकती हैं, मिलेंगी। इदा अफ्तारा फरहा, जब एक इंसान रोज़ा अफ्तार करता है तो उसे खुशी महसूस होती है, खाना खाने लगता है, पानी पीता है, शरबत पीता है, दिन भर के प्यासे को दूर करता है, तो उसके दिलो दिमाग के अंदर तरोताज़गी पैदा हो जाती है और उसे खुशी महसूस होने लगती है। और एक खुशी कल क़यामत के दिन होगी मेरे भाइयों, वइज़ा लक़िया रब्बहु फरिहा बिस्सौमिही, जब अपने रब से वो मुलाकात करेगा तो रोजे का इतना बड़ा बदला देखेगा, इतना बड़ा बदला देखेगा मेरे भाइयों, अपने रोजे से वो खुश हो जाएगा।
لقی ربہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے وہ ملاقات کرے گا کل قیامت کے دن تو اپنے روزے کا انعام دیکھ کر کے، اپنے روزے کا بدلہ دیکھ کر کے اسے بے انتہا خوشی ہو جائے گی، اور یہ سوچے گا کہ اے کاش کہ کچھ اور روزے رکھ لیے ہوتے، کچھ اور روزوں کا اہتمام کر لیے ہوتے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن بے انتہا خوشی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مرنی بِأَمْرٍ آخُذْهُ عَنْكَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں آپ سے اسے حاصل کر لوں اور مضبوطی کے ساتھ میں اس کی پابندی کروں۔ یعنی فرائض اور واجبات کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے کوئی ایسا حکم دیجئے کہ میں اس کی پابندی کروں اور میں اس پر ڈٹ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے، تم اگر چاہتے ہو، اگر ایسی بات ہے تو علیک بالصوم، تم روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، جاؤ تم روزے کی پابندی کرو، اس لیے کہ فإن الصوم لا مثل له لا عدل له، کیونکہ روزے کے برابر اس کائنات میں کوئی اور دوسری نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ روزے کا انعام اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے، جب کل قیامت کے دن ایک انسان روزے کا بدلہ اپنے رب سے حاصل کرے گا، فرح بصومہ، اپنے روزے سے وہ خوش ہو جائے گا۔ سوچئے کتنا انعام ملے گا، کیا ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا کیا بدلہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے خاطر کھانا پینا کو چھوڑ کر کے رکھتا ہے اور اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اسی لیے کل قیامت کے دن میرے سامنے اس بندے کو حاضر کرنا اور پھر اس کے مطابق میں اس کے روزوں کا بدلہ دوں گا، میں خود بدلہ دوں گا۔ ایک انسان براہ راست اپنے رب سے یہ انعام حاصل کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے نصیحت مانگی، جب انہوں نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ میں اس کی پابندی کروں، تو آپ نے کہا کہ آپ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے جیسی نیکی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ماہ شعبان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کیوں رکھتے تھے؟ دوسرے مہینوں میں تو رکھتے ہی تھے، سوموار کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20، 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ کیوں رکھتے تھے؟ حدیث کے اندر سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اس مہینے کے اندر جس کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ کسی اور مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، آخر ایسے کیا بات ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر زیادہ روزہ رکھتے تھے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ دوسرے مہینوں میں تو سموار کو دیکھتے تھے، جمعرات کو دیکھتے ہیں، ایام 20 کو دیکھتے ہیں، لیکن اس مہینے میں تو آپ بھرپور روزہ رکھا کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر آپ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے مہینے کے بیچ میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیو، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے جو اعمال ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے اس وقت پیش کیا جائے جب میں روزے کی حالت سے رہوں۔ تو روزے کی حالت سے جب آپ رہیں گے اور آپ کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہ اعمال کی قبولیت کی دلیل ہوگی کہ اللہ کے یہاں پر جب آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو رد نہیں کرے گا، ریجیکٹ نہیں کرے گا،
بلکہ اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو شرف قبولیت بخشے گا اور آپ کو اجر و انعام سے نوازے گا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر رب العالمین کے یہاں پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے اس وقت پیش کیے جائیں جب میں روزے کی حالت سے رہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر، ماہ شعبان کے اندر، سب سے زیادہ جس عمل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے وہ روزے ہیں۔ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور روزہ جیسے عمل کا اہتمام کی تلقین کیا کرتے تھے کہ روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور اس سنت کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پس پشت ڈال کر کے لوگ ضلالت و گمراہی کے شکار ہیں، اور باطل عقائد و نظریات کے دامے فریب میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے کس طرح کی خرافاتیں مچائی جاتی ہیں، کس طرح کی عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے شب برات کا نام دے کر کے۔ بلکہ اس رات کو میں طویل تفصیل میں نہیں جا سکتا، اگلے خطبوں کے اندر ضرور آپ سنیں گے اس مہینے کے تعلق سے، اور 15ویں شعبان کی رات کی حقیقت کے تعلق سے آپ ضرور سنیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ نزول قرآن کی رات نہیں ہے، یہ قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو جہالت عام ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اور قرآن کی تفسیر اگر قرآن کی دوسری آیت کریں تو اس سے بہترین تفسیر قرآن کی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین اور معتمد تفسیر قرآن کی کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کریں، اور یہاں پر وہی معاملہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ جب اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو پھر شعبان کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے، اور شعبان کی 15ویں تاریخ کیسے ہو سکتی ہے نزول قرآن کی رات؟ یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا ہے۔ چنانچہ وہ مبارک رات سے مراد ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، تو اس مبارک رات سے مراد رمضان کی رات ہوگی۔ اور رمضان میں بھی آخری عشرے کے اندر جو 5 طاق راتیں ہیں ان راتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے، شعبان نہیں ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں وہ رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور یہ رات رمضان میں بھی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سورۃ الدخان کے اندر جو کہا گیا ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان کی رات نہیں، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ 15ویں شعبان کے تعلق سے جو یہ غلط فہمی اور یہ لوگ سوچتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، کہ یہ نزول قرآن کی رات نہیں ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبوں کے اندر آپ ضرور سنیں گے کہ 15ویں شعبان کی رات کی کیا حقیقت ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو ضرور بتائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل بنا کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو عقیدہ توحید اور ایمان کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد